نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، ٹھار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، اسباب کی آمد، حقیق کی آمد، علی کی آمد، کی آمد، حسین کی آمد، حسین کی آمد، آپ دے مصطفیٰ، آپ دے مصطفیٰ، چہرہ بددہا، تاجدار ختم نبوت، الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مل کے پڑھے اللهم بارك على محمد
روشن زمانہ ہوا اس نبی کی آمد پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ نوجوان اور بچے زیادہ ہیں، لیکن بیٹا آپ توجہ کریں گے نا تو پھر جس طرح آپ سکول میں ایک ڈسپلن سے بیٹھتے ہیں کلاس میں، جی اس طرح تو نہیں بیٹھتے نا آپ، یہ کوئی کلاس تو نہیں ہے، وہاں سکول میں آپ کا اتنا ڈسپلن ہوتا ہے، یہ جو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس لیے وہ جو ادھر ہے یا قریب آؤ، شاباش ادھر قریب آؤ، ایک مجمع صحیح بنا کے بیٹھو، جو باہر ہیں وہ بھی اندر آئیں، یہ جو بزرگ ہیں اللہ آپ کو حیاتی دے، آپ ادھر تشریف لائیں، ادھر آ جائیں، آپ اندر آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم خیر کثیر عطا فرمائے، آپ اندر تشریف لائیں۔ یہ جو نوجوان ہیں آپ آگے آؤ، اور یہ بچے جو ہیں یہ ایک جگہ پہ بیٹا آپ نے بیٹھ کے بات کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ غلط ہوگا، میں پھر آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اگر آپ کبھی اٹھ کے باہر گئے کبھی اندر آئے تو یہ معاملہ جو ہے یہ ایسے نہیں چلے گا، آپ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک جگہ پہ سکون سے جو ہے وہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو سنیں۔ بندہ نچیز کو آپ لوگوں نے دعوت دی، میں 7 بار شکر گزار ہوں جناب حضرت علامہ مولانا بلال اطہری صاحب اور یہ میرے بھائی ہیں حماس علی، اور جتنے بھی ان کے جو نوجوان ہیں اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں جن کا نام مجھے نہیں آتا، بزرگ ہیں، آپ نے ہمیں بلایا، ہم یہاں آئے، آپ یہ اپنے گھر میں سے قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا کا رنگ نکل جائے، محمد کا رنگ چڑھ جائے۔ یہ دنیا سے ہم دور ہو جائیں اور اپنے آقا و مولا کا پکا اور سچا غلام بن جائیں۔ یہ نہ میں آپ کو علم بتانے آیا ہوں کہ میرے پاس اتنا علم ہے، یا کوئی دوسرا کہے کہ میں یوں ہوں یا کوئی نہیں ہے، بس ہم نے بھی بولنا ہے تو فقط اس نظریے سے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ ہمیں دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ اس لیے آپ نے بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو کو سننا ہے، آنا جانا جو ہے یہ کم رکھنا ہے۔ آئیے حضور کی بارگاہ میں نعتیہ اشعار جو ہے تو اشعار پڑھ کے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی ہی جگہ پہ بیٹھ کے
بلند آواز سے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی صلی اللہ علیہ وسلم. کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے. آگے سنیے. دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان. کس لیے بنایا؟ یہ جو آپ کے پاس دل ہے اس کے اندر ڈالر ریال پاؤنڈ دنیا کی محبت کو بسانے کے لیے نہیں بنایا. یہ اتنی قیمتی چیز ہے دل. یہ کس لیے بنایا ہے حضرت؟ یہ اس لیے بنایا ہے کہ اتنا قیمتی دل یہ دنیا کے لیے نہیں بنایا, یہ اپنے محبوب کے عشق کے لیے بنایا. اور یہ جو زبان ہے یہ دنیا کی گویائی کے لیے نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لیے اس کو کھول کھول کے بولیں, دنیا کو اس سے بولیں بطور ضرورت جو صحیح ہے. لیکن اصل میں یہ زبان ہمیں اس لیے ملی ہے تاکہ ہم اس زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. اس لیے محبت میں ذرا سرشار ہو کے پڑھیں. دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان, اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بنایا ذرا ذوق بن جائے نا, اکھیاں بنایا شفا دینا. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے. اس میں یہ شعر کیا کہتا ہے؟ صدقہ نبی دی آل دا بچے خدا شفا منگو دعاواں میرے بیمار واسطے, منگو دعاواں میرے. آپ سے یوں نہیں کہیں گے بار بار سبحان اللہ, آپ نے تار جوڑنی, کرنٹ اسی کو ملے گا نا جس کی تار جڑی ہوگی نا. آپ نے صرف اپنے دل کی کیفیت کو حاضر کرنا ہے, بس کام آپ کا بھی بن جانا ہے اور آپ کے صدقے میرا بھی کام بن جانا ہے. اس لیے بس دل کی کیفیت میں لے جائیں اس بات کو. صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا منگو منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے.
वसीला मुस्तफ़ा को छोड़ के, हुजूर की ज़ात को छोड़ के अगर तू दुआ मांगता है तो मांगता रहे, कबूल नहीं होगी। दुआ वही कबूल होती है जिस दुआ में प्यारे मोहम्मद का वसीला आता है। तो ये तर्जमानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना, इस बात पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तर्जमानी है, कितने साल रोते रहे, लेकिन जब इसमें मोहम्मद का वास्ता दिया तो फौरन दुआ को कबूल कर लिया गया। तो देखिए इसमें इस बात को बयान किया गया। अल्लाह रहमत अपनी पनाह विच पाए जदों मैं सोने दे दो चार वास्ते पाए, मैं सोने दे आप सब इधर आ गए, इधर करीब आए ना, माशाअल्लाह, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। तो भाई यहाँ हमारा अकीदा है ना, तो आपका अकीदा तो बोलो यार, सारे बोलो, क्या हमारा अकीदा है? हैं जी, जब आका के दो चार वास्ते दिए ना तो उसकी रहमत समंदर जोश में आया। हैं जी, रहमत अपनी पनाह विच पाए जदों मैं सोने दे दो चार वास्ते रब मैं फिलहाल ये कलाम है नियाज़ी अगर रहमा का ये कलाम है, मक्ता है, और उनकी रूह को भी साले सवाब हो जाए ना, कितना अच्छा कलाम उन्होंने लिखा है। और आप कहते हैं गुजरे नियाज़ी जिंदगी इश्क़े नबी दे विच, नातां मैं पढ़दा रवां सोने सरकार। सलाम के बाद आइए जरा तवज्जो करें, आया करीमा है कुरान पाक, अल्लाह फरमाता है ताकीद तुम्हारी तरफ मेरी तरफ से नूर आया है और रोशन किताब आई है। बोलिए क्या आया है? नूर आया है और रोशन किताब आई है। बोलिए बोलिए, नूर आया है और किताब आई है। किस तरफ से? मेरी तरफ से। किस तरफ से? मेरी तरफ। देखिए, जो अल्लाह की तरफ से चीज है, जो अल्लाह की तरफ से आने वाली चीज है, अकीदाए मुसलमान होने के नाते ये ईमान है कि उसके अंदर कोई नुक्स नहीं होता, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं होता, उसके अंदर कोई कजी नहीं होती, कोई कमतर चीज उसके अंदर नहीं होती, कोई ऐब नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि ये उस मालिक की बेची हुई चीज है, उस मालिक की तरफ से है जो कादिर मुतलक है, जो वहदहू ला शरीक है, जिसका कोई शरीक ही नहीं। और उसकी कुदरत का करिश्मा यूं आप कुरान पाक में देख सकते हैं। अल्लाह, उसकी बनाई हुई चीजों में जब काफिरों ने शक किया ना, अल्लाह फरमाता है ना शुक्री ना करो, बल्कि जरा नजर दौड़ाओ ना कायनात में। देखिए कुरान पाक में, आइए जरा, फरमाया अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त व इलस समा
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. توجہ کرو نوجوانوں، توجہ کریا جے، بزرگوں توجہ کریا جے. رب کائنات نے فرمایا افلا، او تو دیکھتا نہیں ہے تو اونٹ کی طرف نہیں دیکھتا، ہم نے اونٹ کو کیسا تراز بنایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وہ آسمان کی طرف دیکھ، ہم نے آسمان کو کیسے بلند فرمایا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور زمین کی طرف دیکھ، ہم نے زمین کو کیسے ہموار بنایا ہے. اور میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اگر کائنات میں بڑھتی چیزوں کی طرف دیکھا جائے، نہ آسمان میں عیب ہے، نہ زمین میں عیب ہے، نہ ستاروں میں عیب ہے، نہ چاند میں عیب ہے، نہ سورج میں عیب ہے، نہ انسان میں عیب ہے. انسان کے دو ہاتھ بنائے مکمل بنا دیا گیا، انسان کے دو ہونٹ بنائے مکمل بنا دیا گیا، انسان کی دو آنکھیں بنائی مکمل بنا دیا گیا. کہتا اللہ کا قرآن ہے، سن ذرا مسلمانوں، ایمان پیدا ہو جائے. فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. آسمان بنایا گیا لیکن اندر عیب کوئی نہیں، نقص کوئی نہیں. زمین کو ہموار بنایا گیا، عیب کوئی نہیں، نقص کوئی نہیں. تو پھر توجہ کرو نوجوانوں، توجہ کرو بزرگوں، اگر زمین بے عیب ہے، آسمان بے عیب ہے، انسان کی تخلیق بے عیب ہے، تو پھر آواز آتی ہے جس کو محمد بنا کر بھیجا گیا، جس کو نور بنا کر بھیجا گیا، جس کو شاہد بنا کر بھیجا گیا، جس کو نذیر بنا کر بھیجا گیا، جس کو داعی اللہ بنا کر بھیجا گیا، جس کو سراج منیر بنا کر بھیجا گیا. اگر ان میں عیب نہیں ہے تو سمجھ لو محمد میں بھی عیب نہیں ہے. بولنا ذرا سبحان اللہ. ہاں بات بندے نہیں بولتے سبحان اللہ. اپنی اپنی طرز عمل ہوتی ہے. داد دینا بھی بڑا مشکل کام ہے. اس دور میں کسی کو ایکسپٹ کرنا، ہر بندے کا اپنا نفس سامنے آتا ہے. آئیے ذرا توجہ، یہ آسمان بے عیب ہے، یہ آسمان ہے، بولو یار یہ آسمان، یہ زمین بے. اگر کسی صاحب سے آپ یہ پوچھیں کہ حضرت یہ جو آسمان بنایا ہے اللہ نے، اس کے اندر کوئی عیب ہے، تو وہ فوراً بولے گا نا نا نا، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو پھر اس کو سوچنا چاہیے اگر آسمان بے عیب ہے تو جس کو بھیجا گیا ہے وہ بھی کیا ہے، عیب ہے. آسمان کے بننے میں شک نہیں، زمین کے بنانے میں شک نہیں، تخلیق کائنات میں شک نہیں، تو محمد عربی میں شک کیوں پیدا ہوا؟ اس کا مطلب ہے جنہوں نے زمین میں شک بھی کیا وہ کافر کہلائے، مشرک کہلائے. جنہوں نے آسمان کی تخلیق میں شک کیا وہ کافر کہلائے، مشرک کہلائے. جنہوں نے اس کی کاریگری میں شک کیا وہ کافر اور مشرک کہلائے. اور جنہوں نے دل سے مانا وہی مومن قرار پائے. تو پتہ چلا اللہ کی بیٹی ہوئی چیز میں عیب پیدا کرنا، نقص پیدا کرنا، یہ کفر کی طرف سے ہے، مشرکوں کی طرف سے ہے. اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دل سے ایکسپٹ کر لینا یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ کس کی نشانی ہے؟ ایمان کی نشانی ہے. اب آئیے اللہ فرماتا ہے
میں نے نور بھیجا ہے. میں نے کیا بھیجا ہے؟ نور بھیجا ہے. اور اعتراض ہوتا ہے، بات کہتے ہیں نہیں حضرت صرف بشر ہے، نور نہیں. اچھا، اگر کوئی سرکار کی بشریت کا انکار کرے تو بھی کافر ہے. تو اگر سرکار کی نورانیت کا انکار کرے تو بولو تو صحیح بات. آپ لوگ بڑے ڈھیلے ہیں، بولو تو کافر ہے. کیوں بھائی کافر ہے؟ بشریت نسے قطعی سے ہے اور نورانیت بھی نسے قطعی سے ہے. اجماع ہے، اتفاق ہے، متفق علیہ بات ہے سب کے نزدیک. جو میرے آقا کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر، جو میرے آقا کو نور نہ مانے وہ بھی کافر. جو بشریت میں شک کرتا ہے وہ بھی بے ایمان، جو نورانیت میں شک کرتا ہے وہ بھی بے ایمان. کیوں؟ کیونکہ بھیجنے والا خدا ہے، آنے والا مصطفیٰ ہے. اس لیے فرمایا نور ہے، نور ہے، نور ہے. اصلیت نور ہے، لباس بشریت کا ہے. اور فرمایا تحقیق ہے، شک والی بات نہیں ہے. جو شک کرے گا بے ایمان ہو جائے گا، جو مان جائے گا پکا مسلمان ہو جائے گا. جو مان جائے گا پکا مسلمان ہو جائے گا. تو کیا آیا ہے؟ کیا آیا ہے؟ نور آیا ہے. حضرت علامہ علوسی رحمہ تفسیر جلال ہے اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نور سے مراد میرے آقا ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے. نور سے مراد میرے آقا ہے اور قرآن سے مراد کیا ہے؟ کتاب ہے. اب من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، یہ کوئی بات غلط ہے. توجہ کریں جی. یہ جو ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے. ہم تو خاکی زمین پہ رہنے والے، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں. کم تر ہماری کام ہو کر وہ شعور کہاں ہے؟ یہ کس نے دیا؟ شعور کس نے دیا؟ اللہ نے. عقل سلیم کس نے دی؟ اللہ نے. یہ پرچار کس نے کروایا؟ اللہ نے. یہ اعلان کس نے کروایا؟ سارے بولیں یہ اعلان کس نے کروایا؟ اللہ نے. یہ بیان کس نے بنایا؟ قرآن کس نے بھیجا؟ حضور کو کس نے بھیجا؟ جبرائیل کو کس نے بنایا؟ کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو اگر ہم نور والا نعرہ لگائیں تو اس میں توحید کا بگاڑ نہیں ہوتا بلکہ نور کا نعرہ لگانے سے توحید کا بچاؤ ہوتا ہے. توحید کا کیا ہوتا ہے؟ بچاؤ ہوتا ہے. تو آئیے ذرا محبت سے سارے پڑھیں. ہم پڑھیں گے جناب کیونکہ قرآن نے بتا دیا نا، رب کا فرمان ہے. ہم پڑھیں گے، جھوم کے پڑھیں گے. نور والا